بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ پیغام اخوت سناتا ہے حج، پیغام اخوت سناتا ہے حج، مساوات کا درس لاتا ہے حج، نہیں فرق کوئی عرب و عجم میں، عقیدے کا نغمہ سناتا ہے حج، سبھی ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، فرقات ظاہر مٹاتا ہے حج، گناہوں کی گٹھڑی سبھی ساتھ لے جا، گناہوں کی گٹھڑی سبھی ساتھ لے جا، گناہوں کے دھبے دھلاتا ہے حج، ہے ایثار و قربانی کا درس حج میں، ابراہیمی سنت سکھاتا ہے حج، ہے لبیک کا نعرہ ہر ایک زباں پر، وہی ایک نعرہ اٹھاتا ہے حج، گناہوں سے لت پت نومیدی میں کیوں ہو، تجھے بخشوانے بلاتا ہے حج، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 خطبے کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر جمعے کا بیان اور اس کا عنوان حج کی فرضیت، اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہے، کیونکہ ذی-القعدہ والا مہینہ ہے اور یہ اسلامی مہینوں میں سے 11واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر حاجی لوگ حج کی تیاریاں مکمل کر کے حج والے سفر کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر اللہ کے احکامات کو بجا لانے کے بعد حج ادا کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے حج کی فرضیت قرآن مجید کے اندر بھی اور میرے پیغمبر کے فرمان کے اندر بھی بتائی ہے۔ اس حج والے مہینے کے اندر بھی حج کی فضیلت کا بیان کرنا گویا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بھی اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی
حج کے فرض ہونے کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ فرمایا ہے اور اس کی اتنی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر جس وقت میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حج فرض ہوا، سن 9 ہجری کے اندر جو راج روایت ہے اس کے اندر میرے پاک پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے اندر میرے پاک پیغمبر پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی سورۃ مائدہ کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے پیغمبر فرما دیجئے کہ میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ گویا کہ یہ حج والا مہینہ تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس آیت کریمہ کے اندر یہ شان نزول ہمیں یہ پتہ چلا کہ حج والا جو رکن ہے اسلام کے 5 رکنوں میں سے حج والا رکن یہ تکمیلی رکن ہے، یعنی اسلام کو مکمل کرنے والا رکن ہے۔ اور پھر اسی طرح میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یعنی اسلام کے 5 رکن ہیں، اسلام کی بنیاد 5 رکنوں پر ہے، 5 ستونوں پر ہے۔ جس طرح چھت بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسلام والی چھت بھی بغیر 5 ستونوں کے 5 رکنوں کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اور ان میں سے 5واں رکن جو ہے حج والا رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، بیت اللہ شریف کی سعی کرنا، حج اور عمرہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ جس آدمی پر حج فرض ہو جائے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جلدی جلدی وہ حج کر لے۔ پھر میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کی کچھ شرائط بیان فرمائی ہیں۔ حج کی کل 4 شرطیں ہیں، جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام والا ہو، مسلمان آدمی ہو، کافر یا غیر مسلم پر حج فرض نہیں ہے۔ دوسری شرط جو حج کی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عاقل ہو، سمجھدار ہو، اگر وہ مجنون ہوگا، دیوانہ ہوگا تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ وہ بالغ بھی ہو، نابالغ آدمی بچہ ہے، ناسمجھ ہے، وہ حج کے لیے مکلف نہیں ہے۔ ایک دفعہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لے آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور بچے کو اپنے سر پر اٹھا لیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ کیا اس پر بھی حج ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اوپر حج ہے لیکن اس بچے کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھی شرط استطاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کی استطاعت بھی ہو، طاقت بھی ہو۔ پھر استطاعت اور طاقت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک استطاعت ہوتی ہے مالی اخراجات اس کے پورے ہوں، اور دوسری طاقت اس کی یہ ہے جو جسمانی اعضاء سے بھی وہ مکمل طور پر ارادہ رکھتا ہو کہ میں حج کرنے کے لیے بالکل طاقتور ہوں اور بالکل میں حج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ 2 چیزیں اس کے ساتھ ہوں
تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے اندر استعداد ہے اور استطاعت اور طاقت ہونے کے باوجود پھر وہ حج نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، یعنی اس کے پاس مال بھی موجود ہے، سفاری والا اور زیادہ راہ بھی اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ وہ اگر مرے گا تو یا یہودی ہو کر مرے گا یا وہ عیسائی ہو کر مرے گا۔ اور میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بارے میں اللہ کے قرآن میں سے بھی آیات کریمہ پڑھ کر بیان فرمایا، اور احادیث مبارکہ بھی حج کی فضیلت کے بارے میں اور فرضیت کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں بڑی بڑی ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت کریمہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورۃ آل عمران ہے اور اس کی 97 نمبر آیت، اللہ کریم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا کرنا ہے؟ علی الناس لوگوں پر، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج بیت اللہ کا کرنا فرض ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں کے اوپر اللہ کی رضا کی خاطر حج بیت اللہ فرض کر دیا گیا ہے، اور حج اس پر فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 197 نمبر آیت سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حج کے مہینے بھی معلوم ہے، ذی-قعدہ شوال والا مہینہ، ذی الحجہ کے پہلے دن اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، اللہ کریم نے ان کے اوپر حج فرض کر دیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حج ان لوگوں پر فرض ہو گیا ہے جو استطاعت رکھتے ہیں۔ اب حج کے لیے جائیں گے، وہاں ہر قسم کے آدمی بھی موجود ہوں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں پر صبر و تحمل والا پیمانہ تم نے رکھنا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہر قسم سے، ہر طرف سے آنے والے لوگ حاجی وہاں بیت اللہ کے اندر جمع ہوتے ہیں، لہذا وہاں پر اب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے دوران تم لوگوں نے رفث بھی نہیں کرنا، تم لوگوں نے فسق بھی نہیں کرنا، کوئی نافرمانی نہیں کرنی، ولا جدال، اور تم لوگوں نے وہاں پر حج کے دوران کوئی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی لڑائی نہیں کرنی۔ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف مزاج کے مالک لوگ ہوتے ہیں، لہذا تم نے حج کے دوران کسی قسم کی نافرمانی، جھگڑا اور لڑائی نہیں کرنی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس آدمی نے حج کیا پھر حج کرنے کے بعد اس نے رفث
نہیں کیا، اس نے بیہودگی نہیں کی، بری کلام نہیں کی، اور ولم یفسق، اور اس نے نافرمانی بھی نہیں کی، کسی سے زیادتی بھی نہیں کی، کوئی لڑائی اور کوئی جدال اس نے نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں راجا کا یوم ولدتہ امہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس وقت گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر آئے گا جس طرح پہلے دن بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آتا ہے۔ جس طرح بچہ پاک صاف ہوتا ہے، کوئی میل کچیل گناہ کی نہیں ہوتی، اسی طرح حج کرنے والا آدمی بھی اگر وہاں رفث نہیں کرے گا، فسق و فجار نہیں کرے گا، لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل اسی طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئے گا۔ تو یہ حج کی فرضیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آیت کریمہ جو نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر فرما دیجئے تمہارے اوپر اے کائنات والو دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے جو نعمتی دین والی وہ میں نے مکمل کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج والا مہینہ، حج والا جو رکن ہے اسلام کا 5واں رکن اور تکمیلی رکن ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہیں، خطبے کے اندر میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے احکامات بیان فرما رہے ہیں، صحابہ کرام مجلس کے اندر تشریف فرمائیں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل پیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے جس خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی اور خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اللہ کریم نے فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ اب لوگوں کے اندر اعلان کر دیجئے کہ اس خانہ کعبہ کے اندر لوگ مختلف طریقوں سے، مختلف راستوں سے، پہاڑوں سے اور وادیوں سے چلتے چلتے اس گھر کے اندر آئیں اور اللہ کا طواف کریں، اللہ کے گھر کا طواف کریں اور حج کریں۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یاتین من کل فج عمیق۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے 4 حکم دیے خانہ کعبہ بنانے کے بعد۔ پہلا حکم یہی دیا لا تشرک بہ شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسرا حکم یہ دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، میرے گھر بیت اللہ کو پاک صاف رکھنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، پھر رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پھر تیسرا حکم یہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، لوگوں کے اندر اعلان کر دیجئے۔ میرا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کس کا اعلان کرنا ہے؟ بالحج، حج کرنے کا اعلان کرنا ہے۔ اور حج بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت ہی اہم رکن ہے، بہت ہی اسلام کا 5واں اور تکمیلی رکن ہے۔ اللہ کریم فرماتی ہیں یاتوک رجالا علی کل
ضامر یاتینا من کل فج عمیق۔ جس وقت میرا پیغمبر تو اعلان کرے گا تو اس وقت دیکھنا کس طرح سے کہاں کہاں سے پوری دنیا سے لوگ چلتے چلتے بیت اللہ کی طرف آئیں گے اور حج کریں گے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا اللہ یہ چند لوگ ہیں میرے سامنے، ان کے اندر میں اعلان کروں گا تو پوری دنیا کے اندر کیسے آواز پہنچے گی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا، تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ تو اعلان تو کر، آگے پیغام پہنچانا میرا کام ہے۔ تو دیکھتے نہیں ہم اس وقت کا اعلان کیا ہوا آج سے کتنی صدیاں گزر گئیں، اللہ کا قرآن گواہ ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر دور دراز سے پیدل بھی آ رہے ہیں، سوار بھی آ رہے ہیں، اپنی دبلی پتلی اور پھرتیلی اونٹنیوں پر بھی سوار ہیں، کوئی ہوائی جہاز کا سفر کر رہا ہے، کوئی بحری جہاز کا سفر کر رہا ہے، اور چلتے چلتے بڑے دور دراز سے سفر کر کر کے فج عمیق، اونچی پہاڑ کی چوٹیوں سے بھی اور وادیوں سے بھی، جو گہری وادیاں ہیں، عمیق گہری اور لمبی وادیوں سے بھی وہ تشریف لے کر وہ حج کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ کہاں پر؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ تو اللہ کریم کے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی صدا پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر تو اعلان کر دے، آگے آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر فرما دیا۔ تو یہ حج کا مہینہ ہے، حج کے مہینے کے اندر لوگ حاجی جو استطاعت رکھتے ہیں حج کرنے کی وہ حج کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مسلمان کو حج کرنے کی اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی، طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوئی سنایا اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے پڑھ لیں۔